بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تقریباً 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں رمضان میں، نماز کا بیان شروع ہے تو آج اس کا طریقہ تھوڑا سا عرض کریں گے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمت دامت برکاتہم کی کتاب ہے نماز دین کا ستون ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بے فکری کے ساتھ نماز کے ارکان جس طرح سمجھ میں آتا ہے ادا کرتے رہتے ہیں، اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ ارکان مسنون طریقے سے ادا ہوں۔ اس کی وجہ سے ہماری نمازیں سنت کے نور اور برکت سے محروم رہتی ہیں۔ حالانکہ ان ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ لگتا ہے نہ محنت زیادہ ہوتی ہے، بس ذرا سی توجہ کی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے کر صحیح طریقہ سیکھ لیں اور اس کی عادت ڈال لیں تو جتنے وقت میں ہم آج نماز پڑھتے ہیں اتنے ہی وقت میں وہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائے گی، اور اس کا اجر و ثواب بھی اور انوار و برکات بھی آج سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو نماز کا ایک ایک عمل خوب توجہ کے ساتھ سنت کے مطابق انجام دینے کا بڑا اہتمام تھا، اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے سنتیں سیکھتے بھی رہتے تھے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر بندہ محتاج نے اپنی ایک مجلس میں نماز کا مسنون طریقہ اور اس سلسلے میں جو غلطیاں رواج پا گئی ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی، جس سے سننے والوں کو اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوا۔ بعض احباب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ باتیں ایک مختصر سے رسالے میں آ جائیں تو ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، چنانچہ اس مختصر سے رسالے میں نماز کا مسنون طریقہ اور اس کو آداب کے ساتھ ادا کرنے کی ترکیب بیان کرنی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز کے مسائل پر تو بہت ساری کتابیں اللہ کے فضل سے شائع ہو چکی ہیں، یہاں نماز کے تمام مسائل بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ صرف نماز کے ارکان کی شکل سنت کے مطابق بتانے کے لیے چند باتیں ضروری کرنی ہیں، اور ان غلطیوں اور کوتاہیوں پر تنبیہ کرنی ہے جو آج کل بہت زیادہ رواج پا گئی ہیں۔ ان چند مختصر باتوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہماری نماز کم از کم ظاہری صورت سنت کے مطابق ہو جائے گی، اور ایک مسلمان اپنے پروردگار کے حضور کم از کم یہ عرض کر سکے گا کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ گردن کو جھکا کر تھوڑی سے لگا لینا بھی مکروہ ہے، بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں۔ اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب رہے، دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ رہیں۔ پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے، دونوں پاؤں قبل رخ ہونے چاہیے۔ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی صف سیدھی رہے۔ صف سیدھی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھ لیں۔ جماعت کی صورت میں اس بات کا اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازو آپ کے بازو کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور بیچ میں خلا نہ ہو، لیکن خلا کو پر کرنے کے لیے اتنی تنگی بھی نہ کی جائے کہ اطمینان سے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ اگر اگلی صف بھر چکی ہے تو نئی صف بیچ سے شروع کی جائے، دائیں یا بائیں کنارے سے نہیں۔ پھر جو لوگ آئیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ صف دونوں طرف سے برابر رہے۔ شلوار وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ ظاہر ہے
کہ نماز میں اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اطمینان اس بات کا کر لیں کہ شلوار وغیرہ ٹخنے سے اوپر رہے۔ ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، صرف ہاتھ کھلے رہیں۔ بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑا ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔ یہ سب باتیں ہمارے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا، اتوار کا دن ہے، لیکن ذرا سے یہ باتیں سن لیں زندگی بھر کے لیے۔ یہ باتیں زندگی بھر کے لیے ہیں، اور اس میں اللہ کا فضل ہے، ہمارا جو مسجد کا مجمع ہے وہ اس کا بہت اہتمام کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اور بہت سارے، چونکہ ہماری مسجد ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ اس میں ہر نماز میں نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ بازار ہے اور کوئی بہت سارے لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بہت مجمع تو مستقل ہے لیکن بہت سارے لوگ نئے نئے آتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے سب کچھ نہ کچھ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ دل میں نیت کر لے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔ یہ بات روزے میں بھی ہے، بہت سارے کہتے ہیں یار میں نے نیت نہیں کی، تو بھئی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اب یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں ابھی جو آ رہی ہیں۔ انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا اس کے برابر آ جائیں، باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی بجائے کانوں کی طرف کرتے ہیں، بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر اشارہ کر دیتے ہیں، بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلط ہیں اور خلاف سنت ہیں، ان سب کو چھوڑنا چاہیے۔ مذکورہ بالا طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں، پھر دائیں بائیں کے انگوٹھے چھوٹی انگلی سے بائیں پونچے کے گرد حلقہ بنا کر پکڑ لیں۔ میں یہ سنا دوں تو پھر تھوڑا سا 2-3 منٹ میں آپ کو عملی طور پہ کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ خود بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ جن جن کلاسوں میں میرے سبق ہوتے ہیں، میں جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ باقاعدہ پڑھتا ہوں، اور پھر وہ بچے خود ان کو بلا بلا کر کے وہ خود اس پر تھوڑا تھوڑا عمل کر کے وہ بتاتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نماز ان کی اچھی ہو جاتی ہے۔ مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے چونکہ بار بار ایک بات آ رہی ہوتی ہے تو وہ چیز ہماری خود بھی پکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنی نماز پڑھاتے وقت یا پڑھتے وقت میں خود ان باتوں کا خیال رکھتا ہوں، تو مذاکرے سے چیز آدمی کی پکی ہو جاتی ہے، اور بار بار کہنے سننے سے، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں تو کتاب انشاءاللہ میں منگوا لوں گا، آپ پھر یہیں سے لے لیجئے گا ممبر سے، تو پھر آپ گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے، آفس میں، دکان میں، ان کو سنا کر کے خود جس طرح آپ کو آتا ہے وہ آپ بتانے کی کوشش کریں، تو آپ کی نماز بھی پکی ہوگی، آپ کے بچوں کی اور آپ کے تعلق والوں کی نماز کی شکل بھی سنت کے مطابق ہوگی۔ مذکورہ بالا طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں پونچے کے گرد حلقہ بنا کر اسے پکڑ لیں، باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ کونے کی طرف رہے۔ دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذرا نیچے رکھ کر اوپر جو طریقہ بتایا ہے اس طرح باندھ لیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہوں تو پہلے سبحانک اللہم، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت پڑھیں۔ اگر کسی امام کے پیچھے ہوں تو سبحانک اللہم سے اخیر تک پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور امام کی قرات کو دھیان لگا کر سنیں۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھیں۔ نماز میں قرات کے لیے ضروری ہے کہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے کر قرات کی جائے، بلکہ اس طرح قرات کی جائے کہ خود پڑھنے والا اس کو سن سکے۔ بعض لوگ اس طرح قرات کرتے ہیں کہ زبان اور ہونٹ حرکت نہیں کرتے، یہ طریقہ درست نہیں۔
بعض لوگ قرات کے بجائے دل ہی دل میں الفاظ کا تصور کرتے ہیں، اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ جب خود قرات کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، پھر دوسری آیت پڑھیں۔ کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین سانس توڑ دیں، الرحمن الرحیم سانس توڑ دیں، اور مالک یوم الدین، اس طرح فاتحہ پڑھیں۔ لیکن اس کے بعد کی قرات اگر ایک سانس سے ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو حرج نہیں ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دے، جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں، وہ بھی صرف سخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم۔ جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں ٹیڑھا پن آ جائے، نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اس سے پرہیز کریں، یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں، یا ایک پاؤں پر اگر زور دینا ہے لیکن اس طرح نہ دیں کہ دوسرا پاؤں ٹیڑھا ہو جائے۔ جمائی آنے لگے تو روکنے کی پوری کوشش کریں۔ ڈکار آئے تو ہوا کو پہلے منہ میں جمع کر لیا جائے، پھر آہستہ سے بغیر آواز کے اسے خارج کیا جائے۔ زور سے ڈکار لینا نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ زور سے ڈکار لینا نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ رکوع میں جاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنے اوپر کے دھڑ کو اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آ جائے، نہ اس سے زیادہ جھکیں نہ اس سے کم۔ رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ تھوڑی سینے سے ملنے لگے، نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطح پر ہونے چاہیے۔ رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، ہر دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو۔ اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں۔ رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے ہوئے ہونے چاہیے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکیں کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے۔ رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے، دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل لینے چاہیے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی ٹیڑھا پن باقی نہ رہے۔ اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے۔ بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت میں سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہے، لہٰذا سختی سے اس سے پرہیز کریں۔ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائے۔ سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے گھٹنوں کو ٹیڑھا کر کے انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکائیں۔ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک اوپر کے دھڑ کو جھکانے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بے پرواہی بہت عام ہو گئی۔ اکثر لوگ شروع ہی سے سینہ آگے کو جھکا کر جاتے ہیں۔ طریقہ صحیح وہی ہے جو اوپر بیان ہوا، بغیر کسی عذر کے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کے لو کے سامنے آ جائیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اچھی طرح بند ہونی چاہیے، ملی ہوئی ہوں، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کونیاں
زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ سجدے میں کونیوں کو زمین پر ٹیکنا درست نہیں ہے۔ دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہونے چاہیے، انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا ہوا نہ رکھیں۔ کونیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک نہ پھیلائیں جس سے برابر کے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔ رانیں پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، پیٹ اور رانیں الگ الگ رکھی جائیں۔ پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے۔ دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور دسوں کے دسوں پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلہ رخ ہو گئی ہوں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہو، وہ جتنی موڑ سکیں اتنی موڑنے کا اہتمام کریں۔ بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پہ ٹیکنا درست نہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائے۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں ٹکتی۔ اس طرح سجدہ نہیں ہوتا، نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس سے اہتمام کے ساتھ پرہیز کریں۔ سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں۔ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے۔ ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے 2 زانوں سیدھے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے بیٹھے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے۔ اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں۔ بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ بیٹھنے کے وقت ہاتھ دونوں رانوں پر رکھے ہوئے ہونی چاہیے، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہو۔ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائے۔ بیٹھنے کے وقت میں اپنی گود کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ اتنی دیر بیٹھیں کہ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی پڑھا جا سکے تو بہتر ہے، لیکن فرض نمازوں میں اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفلوں میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح جائیں کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں۔ سجدے کی شکل وہی ہونی چاہیے جو پہلے سجدے میں بیان کی گئی۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہے یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہے تو زمین کا سہارا لینا جائز ہے۔ اٹھتے وقت ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جو سجدے کے بیچ میں بیٹھنے کا ہے۔ التحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں، الا اللہ پہ گرا دیں۔ اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لیں۔ بیچ کی انگلی اور انگوٹھی اس طرح ملا کے حلقہ بنا لیں۔ یہ 2 انگلیاں ایسے کر لیں، ایسے بیچ کی انگلی اور انگوٹھا ملا کر حلقہ بنا لیں۔ چھوٹی انگلی اس کی برابر والی انگلی کو بند کر لیں۔ شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، آسمان کی طرف نہ ہو۔ انگلی آسمان کی طرف نہ ہو بلکہ قبلے کی طرف ہو۔ الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلیوں کو نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جو شکل ہیئت اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر تک برقرار رکھے۔ سلام پھیرتے وقت دونوں سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑے کہ پیچھے آدمی آپ کے رخسار کو دیکھ لے۔ یعنی بہت سارے لوگ سلام پھیرتے ہیں، میں پہلی صف میں کبھی کبھار نظر پڑتی ایسا کرتے ہیں، حالانکہ سلام پھیرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایسا
یہ والی جگہ پیچھے والا آدمی دیکھ لے سلام پھیرتے وقت، اور دوسرے سلام پھیرتے وقت مکمل گردن. وہ کسی کے گردن میں تکلیف ہوئی، یہاں ایک حکیم صاحب ہیں، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ اگر سنت کے مطابق سلام پھیریں گے آپ کی گردن کی تکلیف اللہ ختم کر دیں گے. پوری ورزش ہے یہ، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، آدمی جو ہے نا یہ پوری آپ دیکھ رہے ہیں. آرتھوپیڈک کے پاس جائیں، ان کو کہیں گلے میں تکلیف ہے، گردن میں، تو وہ آپ کو یہی ورزش بتائیں گے. وہ کہیں گے 10 دفعہ آپ یوں کریں آپ کی گردن کا درد ختم ہو جائے گا. اور ہمارے رب نے اپنے نبی کے واسطے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے. سلام پھیرتے وقت کندھے کی طرف نظر ہونی چاہیے. سلام پھیرتے وقت یہاں نظر رکھیں، صف کو نہ دیکھیں، یا سلام پھیرتے وقت ایسے نہ کرے اور آدمی یوں بیٹھے ایسے سلام پھیرے اور نظر کندھوں پر ہونی چاہیے. جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں میں ان کو سلام کر رہا ہوں. اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجودہ انسان فرشتوں کو سلام کی نیت کریں. اور امام کے پیچھے ہیں تو پھر اگر بالکل پیچھے ہے تو دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کریں. اور اگر اس طرف ہے تو دائیں سلام میں امام کی نیت کریں، اور اگر اس طرف ہے تو بائیں سلام میں امام کی نیت کریں. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں نہ بہت زیادہ فاصلہ رکھیں. دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کی طرف رکھ لیں. دیکھیں یہ ہے دعا کا طریقہ، میں نے جمعے میں بھی بتایا تھا. یہ دعا، یہ سینہ ہے، یہ دعا کا طریقہ ہے. بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہو، اس طرح دعا کی جائے، اور یہ بیچ والی ہتھیلیاں چہرے کے سامنے ہوں. اور ختم کرتے وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں چہرے پر ہاتھ پھیر لیا جائے. تو میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے وہ بتاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح دیکھتے تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہوں اور یہ ہمارے ڈھکے ہوئے ہوں. ہاف آستین میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی. تو سر چھپا کر کے نماز پڑھنا، اور یہ آستین یہاں تک ڈھکے ہوئے ہوں، اور اسی طرح ٹخنوں پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہوں، اور ایسے سیدھے کھڑے ہوں. جیسے کہا کہ بھی ایسے نہ ہو اور ایسے بھی نہ ہو، ایسے بھی نہ ہو اور ایسے بھی نہ ہو، بلکہ ایسے کھڑے ہوں، قبلے کی طرف ایسا ہمارا سینہ ہو، ایسے ہم کھڑے ہوں، نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں. نماز شروع کر رہے ہیں، نیت ہم نے کر لی تو ہم ایسے کریں گے اللہ اکبر. دیکھیں قبلے کی طرف ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں یوں کرنا نہیں ہے، یوں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والی انگلیاں یا تو بالکل اس کے ساتھ جڑ جائیں یا اس کے برابر آ جائیں قبلے کی طرف. اس کو سیکھنا پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی. ویسے ہی نہیں ہوگا آپ کہیں گے میرے کہنے سے ہو جائے گا، آپ بار بار کریں گے پھر ہوگا. اللہ اکبر، یہ اوپر ہو، اوپر کان کے اوپر، اور یہ اس طرح اللہ اکبر. اور پھر باندھیں گے کس طرح؟ باندھیں گے اس طرح کہ یہ جو ہتھیلی ہے یہ اس جوڑ پہ آئے گی، یہ، اور یہ دونوں انگلیوں سے کلائی پکڑیں گے، اور یہ تینوں انگلیاں کلائی کے اوپر سیدھی آ جائیں گی اس طرح. اور یہ والا ہاتھ یوں نہیں کریں گے. بہت سارا مجمع ہمارا یوں بیٹھتے یوں کھڑے ہو جاتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ یوں یوں، اور یہ والا ہاتھ جو ہے یہ اس کے پیچھے آ جائے گا اور اس طرح ہوگا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سناؤں آپ کو. حضرت فرماتے ہیں من السنت ان یکون الکف تحت الکف و تحت السرۃ. اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے اوپر ہو اور ناف کے نیچے ہو. اس طرح ایسے کھڑے ہونا یا ایسے کرنا یا ایسے کرنا یہ نہیں ہے. طریقہ آپ نے سن لیا. یہ ساری حدیثوں میں ایک ایک جز اللہ کے رسول نے بتایا ہے، امت کو سکھایا ہے. نظریں سجدے کی جگہ پر ہو. اب ہم رکوع کریں گے تو رکوع کرتے وقت جو ہے وہ ایسے جائیں گے رکوع میں. یہ جو ہاتھوں کی کلائیاں ہیں یہ کونیاں یہ بالکل سیدھی رہیں گی، اور نظریں
ہمارے دونوں پاؤں پر رہیں گی، اور یہ جو سر ہے سر کو ایسا نہیں کرنا اور سر کو ایسا بھی نہیں کرنا، کمر اور سر یہ بالکل برابر رہے، اس کی ہم نے مشق کرنی ہے۔ اگر بھرا ہوا پیالہ کمر کے اوپر رکھ دے تو وہ ٹک جائے، اگر ایسی کمر ہوگی یا بالکل ایسی ہوگی تو پھر پیالہ پانی کا یہاں ٹک نہیں سکتا، اس کی مشق کرنی ہے۔ سر کو اوپر رکھنے سے منع کیا حضور نے، اور سر کو نیچے کرنے سے منع کیا، کمر کے بالکل سیدھ میں سر کو رکھنا ہے، اور کم سے کم 3 دفعہ اس میں سبحان ربی العظیم کہیں۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ میں ایک ادب بتایا یہ کہ بالکل ہلکا سا اشارہ کر کے سجدے میں جانا، یہ سیدھا کھڑا رہنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ایک جوڑ ہڈی کا تمہاری اپنی جگہ پہ پہنچ جائے اور تم ایسے اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو، اس کے اندر بھی نظریں سجدے کی جگہ پر ہو، اور رکوع میں نظریں دونوں پاؤں کے اوپر ہو، اور ایسے کھڑا رہنے سجدے کی جگہ پہ نظر۔ اب جانا کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ابھی آپ نے سنا، ایسے نہیں جانا، ایسے نہیں جانا کہ بھئی یہ ایک دم پہلے دھڑ کو جھکا لے، بلکہ کیسے جانا ہے آپ ذرا تھوڑا دیکھ لیں۔ یہ والا یعنی پاؤں جو ہے وہ ہمارے وہ پہلے جھکیں گے، پاؤں ہمارے پہلے جھکیں گے، اور یوں جائیں گے ہم، اس طرح جا کر کے پہلے ہمارے گھٹنے لگیں گے، پھر ہمارے ہاتھ زمین پر لگیں گے، پھر اس کے بعد ہماری ناک پھر پیشانی لگے گی، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہم نے سجدے میں ملانی ہے، اور انگوٹھا ایسا رکھنا ہے جس طرح کان کے لو سے اگر کوئی پانی ٹپکے تو انگوٹھے پہ ٹپکے، اور رانے پیٹ سے الگ رہیں، اور کونیاں زمین سے اٹھی رہیں، اور پاؤں کی 10 کے 10 انگلیاں وہ مڑ کر کے قبلے کی طرف آ جائیں۔ میں ایک دفعہ پھر جاتا ہوں۔ اس کی بار بار آپ مشق کریں گے تو اس طرح آپ کا سجدہ درست ہو جائے گا۔ اور اتحیات کی شکل میں کیسے بیٹھنا ہے؟ الٹے پاؤں کو بچھا کر کے اس پہ بیٹھنا ہے، اور الٹے پاؤں کی 5 انگلیاں قبلے کی طرف، اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف، اور نظریں گود میں ہوں، اور دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں گھٹنوں کی طرف جھکی ہوئی نہ ہو، بلکہ انگلیوں کا کنارہ گھٹنے کے کنارے پر آ جائے، اور 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف۔ آپ نے دیکھا کہ جس پاؤں پہ میں بیٹھا ہوں اس کا رخ بھی قبلے کی طرف انگلیوں کا، جو پاؤں کھڑا ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف، اور جو 10 انگلیاں ہاتھ کی ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف۔ اور بیٹھنے کی حالت میں کمر جھکا کے نہیں بیٹھنا، بلکہ ایسا بیٹھنا ہے نظریں گود میں ہوں، اور جب سلام پھرنے کا وقت آئے گا تو سلام ایسے پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ مشق آپ سب نے کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی سنت کے مطابق نماز میری بھی بنا دے، اور آپ سب کی بھی بنائیں، اور یہ کتاب میں منگوا لیتا ہوں تو آپ حضرات پھر لے کر کے گھروں میں بھی اس کا مذاکرہ کریں۔ اس کے اخیر میں خواتین کی نماز کا تذکرہ ہے، وہ بھی اپنی مستورات کو بتائیں کہ ہماری عورتیں بھی سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ دین کا ایک باب اگر کوئی سیکھے تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرما، اور ہم سب کی نمازیں، ہمارے بچوں کی نمازیں، ہماری عورتوں کی نمازیں، تمام ایمان والوں کی نمازیں سنت کے مطابق بنا دے، اور ہم سب کو یا اللہ سنت کا زندہ کرنا
اور سنت کے انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔